کے ساتھ حضرت مولانا مناظر اسلام خطیب اعظم فیصل آباد مولانا جمشید اقبال صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا جمشید اقبال صاحب۔ کسی آنکھ پہ رہو جیسے الحمد لله وكفى وصلى الله تعالى على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى وعلى علماء أمته النجبى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنت بالله صدقت يا خالقنا الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله وسلام الله على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا معي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب حضرات انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ بآواز بلند نواز والا درود شریف تلاوت فرما لیں. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. بزم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیور کارکنوں اور سننے والے میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام کی ایک کہکشاں جو اس وقت سٹیج پہ جلوہ افروز ہے اور ان نوجوانوں کی قیادت اور سرپرستی فرما رہی ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری معززہ مکرمہ موقرہ مؤدبہ بہنوں اور مائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انتہائی توجہ کے ساتھ چند ایک باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے. میرے بعد انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ جزاکم اللہ خیرہ، جزاک اللہ کے چشم باز کر دیں، جزاکم اللہ. میرے بعد انشاءاللہ مناظر اسلام محقق مسلک اہل سنت والجماعت میرے مربی اور محسن حضرت مولانا علامہ محمد ابو ایوب صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی خطاب ہونے والا ہے. میں تو ان کے خادم کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور چند ایک باتیں جو میرے ذمہ لگی ہیں وہ میں نے عرض کرنی ہیں. مجھ سے قبل بہت سارے علماء کرام کے بیانات سے آپ حضرات مستفید ہو چکے ہیں. جہاں تک میری سوچ پہنچی ہے وہ یہی بات ہے کہ اب تک جتنے خطاب ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر لو.
اگر ان کے دامن رحمت کے ساتھ تمہاری وابستگی ہو گئی تو یقیناً تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر ان کے دامن کے ساتھ تمہاری وابستگی نہ ہو سکی تو نہ تمہاری دنیا بن سکتی ہے اور نہ تمہاری آخرت بن سکتی ہے۔ جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان سارے کے سارے مسائل کا حل اس بات کے اندر ہے کہ دل کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ جس دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی اس دل کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس کو دنیا کے لیے کوئی پریشانی ہے نہ آخرت کے میدان کے اندر اس کے لیے کوئی پریشانی ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، بڑا عجیب سوال کیا ہے صحابی نے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آنے والی ہے، بلکہ بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا۔ سوال بھی عجیب ہے، جواب بھی عجیب ہے، اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کے لیے ایک عقیدہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک جملے کے اندر موجود ہیں۔ سوال صحابی کا یہ تھا کہ آقا مجھے یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھی مجھے بتلا قیامت کے لیے تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ صحابی تھے، آج کا یہ نوجوان مسلمان اس صحابی کی بات کو اپنے تناظر کے اندر دیکھیں کہ صحابی کی بات کا انداز کون سا تھا اور آج کے مسلمان کی بات کا انداز کون سا ہے۔ وہ صحابی کس انداز میں بات کرتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بات کس انداز میں فرمائی ہے، اور آج کا نوجوان اپنے طرز عمل سے کون سی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے، توجہ میری طرف رہے، توجہ کسی اور جانب جائے گی تو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور یاد رکھو جب بات سمجھ نہیں آئے گی پھر عمل کی اللہ توفیق نہیں عطا فرمائیں گے۔ صحابی کے سوال یہ تھا آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں ایک سوال ارشاد فرمایا ہے کہ تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے لیے جو چیز میں نے تیار کی ہے وہ صرف ایک چیز ہے کہ میرے دل کے اندر آپ کی محبت موجود ہے، میرے دل کے اندر آپ کی مودت موجود ہے، میرے دل کے اندر آپ کا تعلق موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ساتھی اگر تیرے دل کے اندر میری محبت موجود ہے پھر تجھے قیامت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا انسان دن قیامت کے اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ دنیا والوں اگر کامیابی چاہتے ہو اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ بنا لو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر مجھے اللہ کی طرف سے انعام کیا گیا ہے۔ وہ انعام جن پر انعام ہوا ہے وہ گروہ چار ہیں، یا تو انبیاء کا گروہ ہے، یا اس کے بعد شہداء کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ چار گروہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن گروہوں کے اوپر میں نے انعام کیا ہے اے امت محمدیہ کے لوگوں دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لو اور ان چار گروہوں کے ساتھ میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک مثالیں رکھنی ہے اس بات پہ کہ جس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت آ گئی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی توجہ میری طرف نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ نوجوانوں توجہ کرو، جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت موجود ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ جس کے دل میں آقا کی محبت موجود نہیں ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ جو انداز صحابہ کرام کا تھا محبت کرنے کا آج وہی انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے حق اور باطل کا فرق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا والوں کو آج پتہ نہیں چل رہا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ دنیا والے آج بھول چکے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کون ہے۔ ظاہری دعوے سے کوئی بات نہیں بنتی۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعی محبت کرنی ہے پھر میں تیرے سامنے محبت کی مثالیں رکھتا ہوں، ان جیسی محبت تو پیش کر لے۔ میں آقا علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کا عاشق اور تجھے محب تصور کرتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پاک باز صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کرتے رہے ہیں۔ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد آج عبداللہ ابن عمر دوبارہ حج کرنے کے لیے سفر پہ
روانہ ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ جا کے اپنے قافلے کو روکتے ہیں، قافلے کو ٹھہراتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، ایک جگہ یوں بیٹھتے ہیں جیسے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، سواری پہ سوار ہو کے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں حضرت قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھے کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن، نوجوان اپنے دل پہ لکھ تاکہ تجھے پہچان ہو جائے کہ عاشق کون ہے اور گستاخ کون ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی موجود ہو۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کے شب و روز آقا علیہ السلام کے شب و روز کے مطابق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے انگ سے، جس کے عضو سے، جس کے ہر کال حال سے آقا علیہ السلام کی محبت ٹپکے۔ عبداللہ ابن عمر سے سوال ہوا ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یارو بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہوا یوں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضاء حاجت بیٹھ کے فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دم بھرے اور آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ ان کی زندگی میں نہ آئے۔ میں نے یہ طریقہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے چند منٹ کا یہاں توقف کیا ہے۔ یہ بات ثابت ہوگی اپنی جگہ پہ کہ جو بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے اپنی زندگی اس انداز میں لا کے پیش کرے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، دوپہر کی زندگی ہو یا رات کی زندگی ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ گزرے۔ اگر تجھے کوئی نظر نہ آئے، ہاں میں تیرے سامنے ایسی شخصیت رکھتا ہوں جس کا دعویٰ یہ تھا، صرف اس کا اپنا دعویٰ نہیں ہے بلکہ جس کے الفضل ما شہدت فی الاعداء، دشمن بھی جس کی بات کو تسلیم کر گئے کہ واقعی یہ آدمی ایسا ہے جس کی زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق گزری ہے۔ ہاں میں تیرے سامنے حکیم الامت مجدد الملت حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو رکھتا ہوں۔ ایک آدمی آتا ہے حضرت کی خدمت میں، 3 دن حضرت کی خدمت میں رہتا ہے، تیسرے دن حضرت کی خدمت سے روانہ ہوتا ہے، حضرت کو آ کے ملتا ہے، کہتا ہے حضرت میں آپ کی خدمت کے اندر آیا تھا، سمجھتا تھا کہ آپ بڑے ولی اللہ انسان ہیں، لیکن 3 دن آپ کی خدمت میں رہا ہوں، کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی، اس لیے میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آج گئے اور اس کو ولی سمجھ کے گئے ہیں تو اس کی کرامتوں کا ظہور ہم نے دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی زندگی میں سنت ہے یا نہیں ہے۔ بس کوئی بھی اس کا کام ہمیں اپنی عقل کے خلاف نظر آتا ہے، اس کو کرامت کے ساتھ تعبیر کر کے ہم اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہی سوال اٹھا ہے کہ حکیم الامت میں 3 دن آپ کی خدمت میں گزار کے جا رہا ہوں لیکن کوئی کرامت میں نے آپ سے نہیں دیکھی۔ حضرت نے اس آدمی کو بڑے پیار سے بٹھایا، یہ آدمی حضرت کا معتقد نہیں تھا، آیا تھا عقیدت مندی کے جذبات لے کے، لیکن جا رہا ہے نفرت کے جذبات لے کے کہ میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت اس کو بٹھاتے ہیں، فرمایا میری صحبت کے اندر کتنے دن رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت 3 دن میں آپ کی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک بات بتلا، 3 دن کے اندر اشرف علی کا کوئی کام خلاف سنت تو نے دیکھا؟ کوئی ایک کام جس پہ انگلی رکھ کہ اشرف علی تھانوی تو نے یہ کام خلاف سنت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں نے ایسا کوئی کام تو نہیں دیکھا جو خلاف سنت ہو۔ فرمایا مجھے بتلا اس سے بڑھ کے اور ولایت تجھے کون سی چاہیے؟ ولایت تو نام اسی کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اس کے اندر آ جائے۔ بڑا خوب کسی نے ولایت کی تعریف کی ہے کہ ولایت اس کا نام ہے کہ تو آقا علیہ السلام کا اس انداز میں غلام بن جا کہ پہچان مشکل ہو جائے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اپنے آپ کو اس انداز میں بنا لے، اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا اتنا غلام بنا لے، اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے رنگ میں اتنا رنگ لے کہ پہچاننا مشکل ہو جائے۔ میں تجھے مثالیں دیتا ہوں کہ واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ایسے تصور پیش کیے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، آقا علیہ السلام کا غلام، دنیا کا سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جب یہ یثرب کی بستی کے اندر پہنچتے ہیں جو مدینہ المنورہ کے نام سے مشہور ہے، مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی اتنی مماثلت ہے، اتنی مشابہت ہے، چال ڈال کے اندر، وضع قطع کے اندر، قول پھیل کے اندر، حتیٰ کہ لباس کے اندر اتنی مشابہت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ کہ مدینہ والے پریشان ہو گئے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر آ کے آقا علیہ السلام کے سر پہ سائبان کی صورت میں بناتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صورت کی مماثلت پہ مت بھولنا، آقا یہ ہے اور یہ اس کا غلام، آقا یہ اور یہ اس کا غلام ہے۔ توجہ کیجئے نوجوانوں، زندگی کو سدھارنا ہے۔
جزاکم اللہ خیر اللہ دے بندے جے تک تو میں پانی ہون پیندا پیا توجہ کرنا حضرت بڑی عجیب بات فرما رہے تھے سب کے لیے ٹائم ہے ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے پتہ اس کی وجہ کیا ہے ہمارے لیے کیوں ٹائم نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آئیں گے نا تو کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جائے گی نہیں نکلے گی انشاءاللہ کیوں ڈر گئے ہو یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان نہیں ہونا یہ کتابیں میں تو اس لیے ساتھ لاتا ہوں کہ کہیں کتابوں کی ضرورت پڑ جائے تو گھر جا کے کتاب اٹھانے کی ضرورت نہ ہو یہیں بیٹھے بیٹھے بات ہو جائے بھائی ٹھیک ہے کتاب موجود ہے آ جاؤ آ جاؤ پریشان ہونے کی کون سی ضرورت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے دل اپنا قابو میں رکھو بھائی تگڑے رہو بھائی تگڑے رہو اللہ جزائے خیر دے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی جی جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ تکڑے ہیں درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی کہ دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا ہے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہوگی آج ذرا میں تجھے بتلاتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کس طرح بنا کے گئے ہیں آج ذرا میں تجھے ایک مدرسے کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ وہ مدرسہ ہے جس کو دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتی ہے مدرسے کا شیخ الحدیث کھڑے جس کو دنیا شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں آج یہ دنیا کے سامنے آ کے اپنے دارالحدیث کے سامنے ایک کانٹے دار خاردار درخت کو لگا رہی ہیں ببول کے درخت کو لگایا جا رہا ہے لوگ اکٹھے ہو کے آگے مدرسے والے اکٹھے ہو کے آگے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھنے کے لیے میں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ تو پھول نہیں لگتے اس سے تو خوشبو نہیں آتے اپنے دارالحدیث کے سامنے اس درخت کو کیوں لگا رہے ہو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا فرمانے لگے اللہ کے بندو تمہیں پھول چاہیے مجھے آقا کی یاد چاہیے تمہیں پھول چاہیے مجھے آقا علیہ السلام کی نسبت چاہیے میں ببول کے درخت کو اس لیے نہیں لگا رہا کیسے مجھے پھول ملیں گے ببول کے درخت کو اس لیے نہیں لگا رہا کیسے میں سایہ حاصل کروں گا بلکہ ببول کے درخت کو صرف اس نیت سے لگا رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان لی تھی تو ببول کا درخت تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ببول کا درخت لگا کے میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ حسین احمد مدنی کا ذوق یہ ہے کہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے گا سامنے ببول کے درخت کے پہ نظر پڑے گی آقا علیہ السلام کا دور آنکھوں کے سامنے رہے گا آقا علیہ السلام کا دور آنکھوں کے سامنے رہے گا یہ وہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں عشاء کے آخری جو دو نفل ہیں یہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ایک آدمی آتا ہے خادم آتا ہے حضرت کی خدمت میں حضرت آپ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں حالانکہ نفل تو کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب ارشاد فرمایا بھائی تجھے ثواب ضرورت ہے تو ثواب لے مجھے آقا کا طریقہ ضرورت ہے میں آقا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا اس نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کتب حدیث کے اندر یوں ہی آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وطروں کے بعد والے دو نفل اکثر اوقات بیٹھ کے ادا فرمایا کرتے تھے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ثواب نہیں چاہیے اس لیے بیٹھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو جائے آقا علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو جائے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر کامیاب بننا ہے پھر آقا علیہ السلام کی محبت یوں دل میں اتار جیسے صحابہ کرام نے محبت اپنے دل میں اتاری ہے اگر دنیا آخرت کو کامیاب بنانا ہے پھر اپنے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کو یوں اجاگر کر جیسے مشائخ علماء دیوبند نے اپنے ذہنوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کو رکھا ہے ہاں میں تجھے بتلاتا ہوں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 70 سال کے قریب پہنچ چکی ہے آنکھوں سے نابینا ہے بینائی ختم ہو گئی ہے اپنے خادموں کو کہتا ہے میرے پاس سرما لاؤ میں اپنی آنکھوں کے اندر سرما ڈالنا چاہتا ہوں خود ہم کہتے ہیں حضرت بینائی نہیں ہے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے آنکھیں موجود نہیں ہیں پھر سرمے کو کیا کرنا ہے سرما تو لگایا جاتا ہے زینت کے لیے سرما تو لگایا جاتا ہے بینائی کی تقویت کے لیے بینائی تو موجود نہیں ہے سرما لگانے کا کیا فائدہ ہے یہ بڑا عجیب جواب ارشاد فرماتے ہیں فرمایا مجھے سرما لگانے سے تزین مراد نہیں ہے میرا سرما لگانے سے غرض اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے بلکہ میری سرما لگانے سے غرض آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے میں تجھے ایک اور شخصیت کے پاس لے کے چلتا ہوں جس کی 82 سال کی عمر ہو گئی ہے منہ کے اندر دانت نہیں ہے اتنے بڑھاپے کی عمر کے باوجود مسواک ہاتھ میں لیے اپنے دانتوں کے بغیر اپنے منہ کے اندر مسواک کر رہے ہیں ایک خادم آتا ہے آ کے کہتے ہیں حضرت مسواک کرنے کی کیا ضرورت ہے مسواک تو کیا جاتا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے آپ کے تو منہ کے اندر دانت موجود نہیں ہے مسواک کیوں کر رہے ہو مسواکوں سے تو آپ کے مسوڑے چھل جائیں گے خون نکل آئے
جائے گا؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، ڈاکٹر غلام محمد سے بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جملہ سن اور اپنے دل دماغ پہ نقش کر کے جا کہ جس کا تصور یہ ہو، جس کے ذہن کی رسائی یہ ہو، جس کے دل کے اندر آقا کی محبت یوں بسی ہو، یہ کبھی آقا کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ آقا کا گستاخ وہ ہوگا جس کے دل کے اندر آقا کی نفرت موجود ہوگی۔ آقا کا گستاخ وہ ہوگا جس کو آقا کی آل بیت کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ آقا کا گستاخ وہ ہوگا جو آقا کی ازواج مطہرات پہ بھونکے گا۔ آقا کا گستاخ وہ ہوگا جو آقا علیہ السلام کے صحابہ پہ طعن کرے گا، جس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات کی محبت اس درجہ کی موجود ہو، جس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی ازواج کی محبت اس درجہ کی موجود ہو۔ ازواج کی بات آ گئی، میرے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے، مولانا حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت حج کا خرچہ ہم دیتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں حج کرنے کے لیے خرچہ ہم دیتے ہیں۔ حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے میں حج کرنے کے لیے تو جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے مجھے بتلاؤ اگر میں حج کرنے کے لیے گیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دی اور آقا نے اٹھ کے میرا گریبان پکڑا اور مجھے کہا حق نواز کیا پاکستان کی دھرتی پہ عائشہ کی عزت محفوظ ہو گئی ہے کہ تو پاکستان کو چھوڑ کے عرب کے اندر آ گیا ہے؟ مجھے بتلاؤ اس سوال کا جواب میں کیا دوں گا؟ آج نوجوانوں، پنڈی کی سرزمین کے لوگوں، آج میں بھی تمہارے پاس یہ دعائی لے کے آیا ہوں کہ دن قیامت کے اگر تمہارا اور میرا گریبان آقا علیہ السلام نے پکڑ لیا اور یہ سوال کر لیا کہ غیور نوجوانوں تمہاری جوانیاں کہاں تھی کہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں پہ دنیا بھونکتی رہی ہے؟ تو نوجوانوں تمہارے خون کہاں تھے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے کو دنیا گستاخ کہتی رہی ہے؟ اس وقت تم کہاں سو رہے تھے؟ مجھے بتاؤ دن قیامت کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میں یہ حضرات کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ گستاخ نہیں تھے، یہ لوگ واقعتاً آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ کسی کو نامینیٹ کرنا میرا مقصود نہیں ہے، میرا مقصود آپ حضرات کی ذہن سازی ہے کہ خدا را جو ان حضرات کے ساتھ وابستہ ہو، جو اکابر علماء دیوبند کو اپنے مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہو، جو ان کے نام کے کھانے کھاتے ہو، ان کے نام کی روٹیاں کھاتے ہو، خدا را تمہیں غیرت کھانی چاہیے کہ ان حضرات کی عزت محفوظ نہ ہوں، ہم زندہ موجود ہوں، ان حضرات کی عزت محفوظ نہ ہوں، ہمارے جسموں کے اندر سانس باقی رہے، ان حضرات کی عزت محفوظ نہ ہوں اور ہم اپنے کام کاج کے اندر لگے رہیں۔ نہیں ضرورت ایسی چیز کی، ہاں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ جس طرح آقا علیہ السلام کی حفاظت کرنا اپنے دین کے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ باتیں رکھی ہیں۔ ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا حضرت مسواک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مسواک کیوں کی ہے؟ حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا تو مسواک کرتا ہے اپنے منہ کی صفائی کے لیے، میں مسواک کرتا ہوں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا